السلام علیکم، میں ہوں جمال خٹک۔ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید۔ دوستوں، یہ دن کیوں مناتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے جو پوری دنیا میں یہ دن منائے جاتے ہیں؟ یہ انسانوں کی اجتماعی یادداشت کا ایک منظر ہے۔ دنیا بھر میں اقوام، اقلیتیں، تحریکیں اور ادارے کسی نظریے، قربانی یا اپنے مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے دن مخصوص کرتے ہیں۔ وہ چاہے یوم آزادی کی صورت میں ہو، یوم ماحولیات ہو، خواتین ہوں، یوم والدین ہوں، یا پھر وہ مذہبی رسومات کے حساب سے ہوں، وہ ان دنوں کے پیچھے ایک پیغام دیتے ہیں کہ یاد رکھو، سیکھو اور آگے بڑھو۔ اسلامی تاریخ میں بھی یہ ایک روایت رہی ہے، اور اسلام میں بھی مخصوص دن منائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی 5 اگست 2019 کو پاکستان یوم سیاہ مناتا ہے۔ 5 اگست 2019 انڈیا نے کشمیر سے آرٹیکل 370 کو ریموو کیا اور وہاں پہ زبردستی قبضہ کیا، وہاں پہ بھاری مقدار میں فوج تعینات کی، ظلم ڈھائے اور جبراً کشمیریوں کی جو حق آزادی ہے اور ان کے حقوق ہیں اس کو سلب کیا۔ یہ ظلم پوری دنیا نے دیکھا، اور پاکستان نے اس دن کو یوم سیاہ مقرر کیا کہ ہم ہر سال یوم سیاہ 5 اگست کو منائیں گے، تاکہ ہم انڈیا کا وہ چہرہ، وہ ظلم، وہ بربریت، وہ اسٹیٹ ٹیررزم دنیا کے سامنے اجاگر کر سکیں، اور دنیا کو یہ پتہ چلے کہ انڈیا کا اصل چہرہ کیا ہے۔ کل 5 اگست 2025 تھا۔ حکومتی سطح کے اوپر، گورنمنٹ لیول کے اوپر تقریبات ہوئیں، بیانات ہوئے، قراردادیں پاس ہوئیں، اور اس کے بعد ختم ہوگا۔ لیکن دوستو، یہ جو دن ہوتا ہے یہ بہت سینسیٹیو دن ہے۔ سینسیٹیو دن اس لیے ہے کہ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے جو کیا، وہ بیسیکلی پاکستان دنیا کے سامنے ڈپلومیٹیکلی اپنا نیریٹو پیش کرتا ہے، اور اپنی دشمن کا چہرہ جو ہے اس کو ایکسپوز کرتا ہے۔ یہ سینسیٹیو اس لیے ہے کہ ہم یہ بیانیہ حکومت کا، ریاست کا بیانیہ ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، تھے اور رہیں گے۔ یہ پاکستان کی ایک ریڈ لائن ہے، ایک ریاستی بیانیہ یہ ہے کہ کشمیر کی سپورٹ ہر صورت میں پاکستان کرے گا، اور ہم کشمیریوں کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے ہیں۔ یہ سینسیٹیو کیوں ہے؟ کیونکہ بھارت آپ کا ازلی دشمن ہے۔ یہ سینسیٹیو کیوں ہے؟ کیونکہ بھارت اس وقت دنیا کے نظروں میں بری طرح گرا ہوا ہے، اور ایسے موقع کے اوپر پاکستان اس دن کی مناسبت سے اپنی اتحاد، یکجہتی کو دنیا کے سامنے متحد ہو کر، پوری قوم، پوری نیشن متحد ہو کر یہ دنیا کو پیغام پہنچاتا ہے کہ انڈیا کی یہ حالت ہے، یہ بھارت کا اصلی بھیانک چہرہ ہے، بربریت کا، اسٹیٹ ٹیررزم کا، یہ اس کی حالت ہے۔ یہ پیغام ایز اے نیشن پوری دنیا کو پہنچانے کا مقصد تھا، اس لیے اس کو یوم سیاہ منائے جاتے ہیں۔ اب دوستو، بہت ہی ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے۔ آپ ایک نیشن وائڈ بینگ اے پاکستانی اس کو انالائز کریں۔ ایک طرف آپ کا دشمن کھڑا ہے، آپ نے اس کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا ہے۔ ایک طرف آپ کی اسٹیٹ ہے، آپ کی ملک کا بیانیہ ہے، آپ کی پاکستانی عوام کی ریڈ لائن ہے کشمیر۔ اب دوستو، 5 اگست کو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک جماعت، ایک گروہ احتجاج کا اعلان کرتی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، احتجاج ہر شخص کا آئینی حق ہے۔ آئین ہر شخص کو پرامن احتجاج کا حق ضرور دیتا ہے، بٹ کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ پاکستان سے ابو ہو جائے، پاکستان کو پیچھے چھوڑ دے اور اپنے مطالبات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے آگے ہو جائے اور پاکستان کو پیچھے چھوڑ دے۔ یہ حق آئین کسی بھی شہری کو نہیں دیتا۔ دوسری سب سے بڑا المیہ کہ دیکھو، یہ بہت ایک
باریک لائن ہے، میں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ احتجاج 5 اگست کو ہی کیوں رکھا گیا. یہ 4 اگست کو بھی ہو سکتا تھا، یہ 6 اگست کو بھی ہو سکتا تھا. کیا قیامت پڑنی تھی؟ دیکھیں 5 اگست کو آپ نے بحیثیت قوم متحد ہو کر، ایک زبان ہو کر دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ ہمارا جو دشمن ہے اس کی یہ حالت ہے. لیکن جب آپ اسی دن کو احتجاج کر کال دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ملک میں دنگا فساد ہوتا ہے، تو آپ کا جو وہ بیانی ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے. کیونکہ آپ اپنا بیانیہ دنیا کو تھرو میڈیا ہی پہنچا سکتے ہیں، آپ اپنا اسٹیٹ نیریٹو دنیا کو تھرو میڈیا ہی پہنچا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس دن کو احتجاج کریں گے تو آپ کا پورا میڈیا جو ہے وہ انگیج ہو جائے گا اس احتجاج کی طرف، اور آپ کا جو اسٹیٹ بیانیہ ہے، جو آپ کا مقصد ہے، وہ دب کے رہ جاتا ہے. دس از دا مین پرابلم، دس واز دا مین ایجنڈا. کل کیا ہوا؟ یہی ہوا. صبح سے لے کر شام تک تمام میڈیا چینلز کے اوپر وی لاگرز صرف اور صرف اس احتجاجی مظاہرین کو کوریج دے رہے تھے. رات گئے تک تمام وی لاگرز میڈیا کا فوکس صرف اور صرف اس احتجاج کے اوپر تھا. دیکھیں وہ احتجاج بڑا تھا، چھوٹا تھا، آئی ڈیم کیئر. اس سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس سے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑا. وہ کتنا بڑا تھا کتنا نہیں تھا، دیٹ از ٹوٹلی پولیٹیکل گیم ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی، کہ پاکستان کا موقف جو انڈیا کے خلاف اس نے دنیا کے سامنے دینا تھا، وہ کل پورے دن دب کے رہ گیا. کسی نے اس پر توجہ ہی نہیں دی، کسی میڈیا پہ بات ہی نہیں ہوئی. سارا دن ایک ہی ٹاپک تھا، اور وہ احتجاج مظاہرین یہ پکڑے گئے، پولیس ماری گئی، یہاں کھانا کھایا، ادھر رک گئے، وہاں اتنے تھے، کم تھے، زیادہ تھے، فیل ہو گیا، کامیاب ہو گیا. بھائی وہ فیل یا کامیاب کے لیے نہیں کر رہے تھے. اٹس اے کامن سینس کہ آپ مجھے بتائیں اس دن کو احتجاج کرنا، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے احتجاج کا رزلٹ کوئی نہیں نکلنا. اس احتجاج کو ان کو یہ معلوم تھا کرنے والوں کو کہ ہمارے لیے لوگوں نے باہر نہیں آنا. یہ ان کی لیڈرشپ کو بھی پتہ تھا، ان کی اپنی پوری لیڈرشپ باہر آئی نہیں ہے. they were well known کہ اس سینیریو میں احتجاج کامیاب نہیں ہونا، پر انہوں نے ایک لچ تالنی تھی، وہ تال دی. وہ فیل ہوئے نہیں، وہ کامیاب ہوئے. کیوں؟ کہ 5 اگست کو جو پاکستان کا بیانیہ تھا، جو اسٹیٹ کا بیانیہ تھا، جو موقف دنیا کے سامنے اپنے دشمن کے اگینسٹ دینا تھا، وہ دب کے رہ گیا. اور وہی ہوا. آپ نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ جی ہم تو متحد نہیں ہیں، ہم تو پاکستان کے ساتھ بھی نہیں کھڑے، ہم اپنی مفادات کے لیے کھڑے ہیں، پاکستان جائے بھاڑ میں. پھر کیا ہوا؟ پھر یہی ہوا نا، وہ جو بابا بنارس ہیں، جو رو کے ایک آئی ڈونٹ نو چینل کے ہیں یا کیا ہیں، ٹویٹ اس کی آئی، اور اس نے اپنے ٹویٹ میں کہا، کشمیریوں کو اس نے بولا کہ بھائی آپ لوگ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ پاکستان میں تو آج آپ کا ذکر ہی نہیں ہے، آج تو آپ کا کوئی بات ہی نہیں کر رہا. پاکستان میں، پاکستان میں تو ملین لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، فوج کو گالیاں دے رہے ہیں، جنرل عاصم منیر کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ جو اس نے بکواس کرنی تھی اپنے ٹویٹ میں وہ کیا. کیا ہوا؟ کیا حاصل ہوا؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس دن کو ہی کیوں کرنا تھا؟ آپ نے اس موقف کو زیرو کر دیا. آپ نے یہ کشمیریوں کو بھی پیغام دے دیا کہ بھائی جان ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اور آپ میڈیا کو دیکھیں کہ باتیں سن لیں، ہر بندہ اپنے آپ کو اتنا محب الوطن سمجھتا ہے، لیکن کول و فیل میں اتنا تضاد ہے کہ سارا دن میڈیا کے اوپر ایک ہی ٹاپک تھا. رات گئے تک تمام وی لاگرز ان کا فوکس یہی تھا. یار آپ لوگ ہی آج کوریج مت دو نا، پاکستان فرسٹ، نو ون از بیونڈ دی کنٹری. پاکستان ہے تو یہ جماعتیں بھی ہیں، یہ بکواسات بھی ہیں، اور یہ سارے ڈرامے بھی ہیں. اگر ملک نہیں ہے
اور پھر یار اب آپ کے سامنے بھارت ہے، آپ کا اصلی دشمن آپ کے سامنے ہے، کم از کم اس کے سامنے تو مت کمزوری دکھائیں آپ۔ آج کا دن صبر کر لینا، آپ آج کر لیتے، کل سات کو کر لیتے، جب مرضی کریں، کروڑوں لوگ باہر لے آئیں، وہ آپ کا حق ہے پرامن طریقے سے۔ لیکن 5 اگست کو جو ہوا، میرے خیال میں اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اس ملک کی اسٹیٹ کی پالیسی کو دبا کے رکھ دیا گیا، کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، بلکہ آپ نے اپنی ریاست کے بیانیے کو فیل کیا، اور جو دشمن ہے اس کے مقصد کو آپ نے تقویت پہنچائی ہے، آپ نے اس کے ایکٹ کو سپورٹ کیا ہے، یہ چاہے کسی کو بری لگے یا اچھی لگے، ایز اے لیمن پاکستانی یہ ایک فیکٹ ہے کہ آپ کی اس حرکت سے، آپ کے اس ایکٹ سے، آپ کا جو دشمن ہے اس کے مقاصد کو تقویت پہنچی۔ وہ دنیا کے سامنے یہ بولے گا، یہ تو خود انتشار کا شکار ہیں، یہ تو خود بھی متحد نہیں ہیں، اور را کے جو پرو را ٹاؤٹس قسم کی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ یہی بکواس کر رہے ہیں۔ آپ کو میں وہ ٹویٹ سکرین پہ دکھا دیتا ہوں جو بابا بنارس نے ٹویٹس کی ہیں، ملین پیپلز آن دا روڈ، اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور جنرل عاصم منیر ان کو پکڑ کے زبردستی لے جا رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ مطلب جو دشمن کا کام ہے وہ تو اس نے پورا کر دیا، لیکن آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے نہیں کیا، آپ نے وہی لوچ ڈال دی، صرف پاکستان کو نقصان پہنچا۔ دیکھو، ہمیشہ 2 چیزیں یاد رکھو، حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور حکومتیں آنے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ریاست کھڑی رہتی ہے۔ کبھی ریاست کو ہٹ نہیں کرنا چاہیے، ریاست کے بیانیہ کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے۔ ریاست کی کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، ہمیں متحد ہو کر دنیا کو یہ پیغام دینا چاہیے۔ باقی وہ انڈیا کو پتہ ہے الحمدللہ کہ پاکستان کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے، اور اس کی آج کل کیا اوقات ہیں جو اس کو دنیا سے لان تان پڑ رہی ہے، لیکن ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ویسے بائی دا وے، کل جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری حکومت سے بھی گزارش ہے کہ آپ ایسے دنوں میں جو اتنے امپورٹنٹ سینسیٹیو دن ہوتے ہیں، اس پر کسی کو احتجاج کرنے کی اجازت ہی نہ دیں، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی ہو۔ ہمیں کسی فرد واحد سے یا کسی ایک جماعت سے کوئی پرسنل نہیں ہے۔ میں بینگ اے پاکستانی، ایسے موقعوں کے اوپر جو ملک کو نقصان پہنچے، جس سے ملک کے جو پالیسی ہے اس کو نقصان پہنچے، اس پر بالکل بین کر دینا چاہیے، اس کو پابند کر دینا چاہیے، اور اگر کوئی زبردستی کرتا ہے تو پھر آئین اور قانون کے تحت اس کو سخت سزا دینی چاہیے۔ مجھے بڑا بحیثیت پاکستانی اس بندے کی ٹویٹ پڑھ کے بڑا دکھ ہوا، اور یقین کریں کہ مجھے یہ فیل ہوا کہ یار لانا تو ہمارے اوپر کہ وہی ہوا کہ ہم نے جو گند کیا، انہوں نے فوری طور پہ اس کا جواب دے دیا کہ یہ تو تمہاری اوقات ہیں، اور کشمیریوں کو اس نے ریئلائز کرایا، اس نے ٹونٹ کیا کہ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں آپ لوگ، پاکستان میں آپ کی بات نہیں ہو رہی، اور واقعی نہیں ہو رہی تھی، اور اس میں حقیقت ہے۔ یہ آئی سیکنڈ ہینڈ، کیا تماشا تھا کل پورا دن جو چینلز کے اوپر ملا کیا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے اس ساری ایکٹیویٹی سے کیا ہوا، کیا ملا، کیا مطالبات پورے ہو گئے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو پھر یہ سب کیوں ہوا، یہ ایک سوال ہے۔ میں یہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ 5 اگست کے دن ہی یہ احتجاج کیوں رکھا گیا؟ کیا یہ پاکستان کے حق میں بہتر تھا یا نہیں؟ خلوص دل سے بحیثیت پاکستانی یہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔